حوالے سے ہے جس میں ذکر ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج بڑے بلند نعرے ہیں، بڑی خوشیاں ہیں، کیا بات ہے؟ عمر آ گیا، میں نے مانگا تھا اللہ نے دے دیا۔ تو جبرائیل کہنے لگے آسمان پہ بھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو عمر جب انصاف لے کے آیا تھا، دنیا خوش تھی، تمام مسائل حل ہو گئے تھے۔ آج دعا ہے اللہ ہمیں ایک اور عمر عطا فرما دے۔ تو آپ تشریف لا رہے ہیں، بین الاقوامی مذہبی دینی سکالر اور نبض پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنے والے، اور ایسے فی البدی خطاب کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مجموع کے اندر بعد میں آنے والے پھر اسی کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا حافظ الدارین صاحب آزاد بڑی لمبی طویل بات رہے تھے، اتنی لمبی گفتگو کا میرا موڈ نہیں ہے، مختصر بات کروں۔ پہلی بات یہ ذوق بہت اچھا اور ضروری ذوق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد کریں گے تو برکت ملتی ہے، محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور رہنمائی بھی ملتی ہے اور ہمارا تعارف بھی ہوتا ہے۔ بزرگوں کے تذکرے سے ثواب بھی ملتا ہے، برکت بھی ملتی ہے، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور تعارف بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس کیمپ کے لوگ۔ اس پر ایک واقعہ سمجھ لیں، لطیفہ سمجھ لیں کہ بزرگوں کے نام سے ہمارا تعارف ہوتا ہے۔ میں اپنے ذاتی واقعہ سمجھ جاؤں گا، مجھے ابھی تک وہ اس کا سرشاری ذہن میں ہے۔ ایک زمانے میں آپ کو چھوڑ دیا میں نے، بڑے سفر کرتا تھا، امریکہ کو 18-20 سال گیا ہوں گا، اور وہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد پھر ایئرپورٹوں میں کیا حال ہوتا ہے، 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں گیا ڈلس، واشنگٹن ڈلس ایئرپورٹ اترے، مجھے پتہ تھا 5-6 گھنٹے جانے لگیں گے، انٹرویو بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوگا۔ میں امریکن تھا، کالا سیاحان تھا، امریکن تھا۔ اب میرے پاسپورٹ میں میرے نام کے ساتھ محمد بھی لکھا ہوا ہے، خان بھی لکھا ہوا ہے۔ پورا نام تو آپ کو بتایا تو کیا رہے گا، محمد بھی لکھا ہوا ہے میرے نام کے ساتھ پاسپورٹ میں، اور خان بھی لکھا ہوا ہے۔ اور میں جب کھڑا ہوا سامنے سے پاسپورٹ دیکھا، مجھے دیکھا، محمد 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 ہو، آگے بڑھا، دوسرا پڑھا خان، محمد محمد خان ڈبل کرو، میرا انٹرویو مکمل ہو گیا، محمد بھی ہے خان بھی ہے، دو جملے سے لگے، محمد محمد خان خان ڈبل۔ میں پچھلے کمرے میں، لیکن مجھے اتنا لطف آیا، اب تک میرے ذہن میں سرشاری باقی ہے، میرا تعارف اس نام سے ہوا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہ مجھے کچھ پتا
बताने की जरूरत थी ना उसको कुछ पूछने की जरूरत, बंदा कौन है, पूरा डाटा मेरा उसके सामने आ गया। ये बुजुर्गों का तस्करा बरकत भी होती है, निस्बत भी होती है, और हमारा क्या होता है, तारुफ भी होता है। सच्ची बात है, इसको बाकी 14 साल गुजर चुके होंगे, अब भी जब याद आता है वाक़या झूम जाता हूँ कि यार मेरा तारुफ किस लफ्ज़ से हुआ है, मोहम्मद के लफ्ज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निस्बत ने मेरा पूरा डाटा उसके सामने कर दिया कि ये कौन होगा, और फिर खान भी है, ये मुसीबत ये है, खान भी है। तो अच्छी बात है। आप साहब दुनिया के मसाइल का जिक्र कर रहे थे, मैं उस पर एक भी मेरे दिन में रिवायत आई, वो मैं रिवायत अर्ज़ करूँगा आज की हाज़िरी की। मसाइल क्या है, मसाइल का हल क्या है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रावी हैं हातम ताई के बेटे अदी। हातम ताई हुजूर से पहले गुजरा है, उसका बेटा भी साहबी है, बेटी भी साहबी है। हातम ताई का नाम तो सुन रखा है ना, हातम ताई रसूलुल्लाह से पहले गुजरा है, उसका बेटा भी साहबी है अदी, और बेटी को भी साहबी है। अदी रिवायत करते हैं, कहते हैं मस्जिद नबवी में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मैं भी बैठा हुआ था, मजलिस लगी हुई थी। एक साहब आए, सलाम अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं जिस इलाके से आया हूँ बड़ी भूख है, काहतसाली है, खुश्कसाली है, फसलें नहीं हैं, बारिश नहीं है, बड़ा बुरा हाल है, लोग इलाका छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं, तो बहुत बुरा हाल है। अपने इलाके फलां इलाके से आया हूँ, और हमारे इलाके की सूरत यार ये है, कारोबार नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, बारिश नहीं है, भूख बढ़ रही है, लोग इलाका छोड़ रहे हैं। बैठ गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, उससे भी सलाम अर्ज़ किया, या मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ, हमारे इलाके में कत्ल व गारत, डकैतियाँ, चोरी डकैती बहुत है, कत्ल व गारत बहुत है, जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, इज़्ज़त महफूज नहीं, बुरा हाल है, लोग बड़े तंग हैं। कितनी शिकायतें हो गई? एक शिकायत ये है कि खाने को नहीं मिलता, पैदावार नहीं है, कारोबार खेती बाड़ी सब तबाह हो गई है। दूसरी शिकायत क्या है? चोरी डकैती बहुत है, जान माल महफूज नहीं, इज़्ज़त महफूज नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं तवज्जो दिलाऊंगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आज की दुनिया के मसाइल क्या है? आज की दुनिया में 7.5 अरब इंसानों की दुनिया में मसाइल क्या है? या वो मिलेगा या वो मिलेगा। अदी कहते हैं हुजूर खामोश, वो दोनों बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद मुझे खिताब किया अदी को, अदी अलबैतुल हीरा, हीरा देखा है? हीरा उस ज़माने में गस्सानियों का पाए तख्त था, दारुल हुकूमत था, एक सल्तनत का बड़ा आबाद शहर था, बड़ा बारौनक शहर था। तुमने हीरा देखा है? या सुना नहीं देखा तो सुना है। अगर तुम्हें अल्लाह पाक ने कुछ लंबी उम्र अता की तो तुम मंजर देखोगे। हीरा से एक खातून जेवरात से लदी हुई ऊँट के कजावे में बैठी हुई, अकेली मक्का आएगी, मक्का से वापस जाएगी, रास्ते में किसी का कोई डर नहीं होगा। 2 घंटे की फ़्लाइट नहीं है, ऊँट का सफ़र है। हीरा यूँ समझिए कूफे के करीब। हीरा से आएगी, किताबे में बैठी होगी, ऊँट पर तन्हा होगी, ज़ेवरात से लदी हुई होगी। हीरा से चलेगी मक्का आएगी, मक्का से चलेगी हीरा जाएगी, रास्ते में किसी बात का कोई डर नहीं होगा। इस दर्जे का अमन होगा। इस दर्जे का क्या होगा? अमन। अदी कहते हैं मेरे दिल में सवाल आया, यार रास्ते में हम भी बैठे हैं, उसी रास्ते में हम भी हैं,
اور اپنی قوم کے گنڈوں کو میں جانتا ہوں، اور جب ہمارے علاقے سے گزر رہی ہوگی تو ہمارے قوم کے گنڈے کدھر ہوں گے؟ ان سے کون بچتا ہے؟ عورت ہوگی، زیورات ہوں گے، اونٹ ہوگا، کیسے بچے گی وہ؟ سوال ذہن میں آیا کیا نہیں؟ یار ہم بھی راستے میں بیٹھے، اپنی قوم کو میں جانتا ہوں، ہم سے کون سی چیز بچتی ہے؟ میرے ذہن میں سوال گھوم رہا ہے، کہ میں کیا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، عدی اگر تمہیں کچھ اور وقت مل گیا نا، ایک منظر اور دیکھو گے، ایران فتح ہوگا، کسریٰ فتح ہوگا، کسریٰ کے خزانے غنیمت بھی آئیں گے، مدینہ منورہ میں تقسیم ہوں گے۔ میں سوچ رہا کسریٰ کون؟ فارس کا بادشاہ، اس وقت کی دو بڑی سلطنتوں میں ایک کا حکمران۔ یہ سوال میں نے کر دیا، یا رسول اللہ کون سے کسریٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کسریٰ بن ہرمز ہے یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ وہ کسریٰ ہرمز کا بیٹا ایران کا بادشاہ وہ؟ ہاں وہی۔ اس کو شکست ہوگی، اس کے خزانے فتح ہوں گے، غنیمت میں آئیں گے، مدینہ منورہ میں تقسیم ہوں گے۔ کہ اللہ کیا سن رہا ہوں میں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات بتا دی، اللہ رب العزت نے اگر تمہیں کچھ اور مہلت دی تو تم یہ منظر بھی دیکھو گے زندگی میں کہ تم لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ اٹھا کر، سونا چاندی زکوٰۃ کا اٹھا کر بازاروں میں دہائی دو گے، تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو تو مجھ سے وصول کرے، میں فارغ ہو جاؤں، مجھے اپنے محلے میں اپنی برادری میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا، خدا کرے مجھے فارغ کرو۔ تم بازاروں میں کھڑے ہو کر آوازیں دو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ عدی کہتے ہیں حضور نے ان دو سوالوں کا جواب دیا، قتل و غارت بہت ہے، ڈکیتیاں بڑی ہوتی ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، بھوک بہت ہے، فاقہ بہت۔ حضور نے فرمایا جو کہہ رہا ہوں نا کر کے دیکھو، اس درجے کا امن ہوگا کہ ہیرا سے عورت چلے گی، مکہ آئے گی، پورے راستے میں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کسی کو نہیں ہوگی، اور اس درجے کی خوشحالی ہوگی کہ تم ہاتھوں میں سونا چاندی اٹھا کر زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو آوازیں دو گے، کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں۔ عدی کہتے ہیں بات سن لی، ایمان تو تھا، دو باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تیسری کے انتظار۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں بہت ہوئے، دو باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے یہ حضور نے مثال بیان نہیں کی تھی، واقعے کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ میں نے ہیرا سے ایک خاتون کو سفر کرتے دیکھا ہے، مکے آتے دیکھا ہے، مکے سے واپس جاتے دیکھا ہے، پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں کہ میں جاؤں میرا اونٹ چھین لے گا، میری عزت لوٹ لے گا، میرا سونا چھین لے گا، میرے زیور اتار لے گا۔ میں نے ایک خاتون کو اس کیفیت میں سفر کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کسریٰ کو شکست ہوتے دیکھیے، کسریٰ کے خزانے فتح ہوتے دیکھے ہیں، مدینہ منورہ آتے دیکھے ہیں، کسریٰ کے خلاف لڑنے والی فوج میں اور خزانے اٹھا کر مدینہ لانے والوں میں میں خود بھی شامل تھا۔ کہتے یہ دو باتیں دیکھ چکا ہوں، تیسری کے انتظار میں نے صرف یہ واقعہ عرض کیا ہے۔ آپ سارے بات چھیڑتے، مسائل تو اللہ کی زمین کے مسائل اللہ کے قانون سے حل ہو رہے ہوئے، اللہ کی زمین، اللہ زمین بنائی کس نے؟ چلا کون رہا ہے؟ سسٹم کسی اور کا ہوگا، بنائی اس نے ہے۔ سارے وسائل کس نے بنے ہیں؟ یہ کون رہا ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ بھائی میں
ٹویوٹا کی گاڑی لوں گا تو ٹویوٹا کے کمپنی کے احکام کے مطابق چلاؤں گا. ٹویوٹا کی گاڑی لے کر ہونڈا کا وہاں فٹ کر دوں گا, نظام تو چلے گا. ٹویوٹا کا انجن ٹھیک کرنے کے لیے ٹویوٹا کی ہدایات پہ عمل کروں گا یا ہونڈا کی ہدایات پہ عمل کروں گا؟ تو جی اگر ہونڈا میرے پاس ہے, اللہ کرے ہو جائے, ہے نہیں ہے, دعا کرے مل جائے, ہے نہیں ہے, اس کی خرابی دور کرنے کے لیے ہونڈا والوں کی ہدایات پہ عمل کروں گا کہ ٹویوٹا والوں سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی؟ جس نے مشینری بنائی ہے ہدایات بھی وہ دے گا یار. جس نے یہ مشینری بنائی ہے اس مشینری کو چلانے کی ہدایت میں دوسرے سے لوں گا. کوئی اور اس نے مشینری تم مت بتاؤ کیسے چلانی ہے, کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کا نظام صحیح چلانے کے لیے دنیا بنانے والے سے ہی رابطہ قائم کرنا ہوگا, اس کے بغیر بات چلے گی نہیں. آخری بات یاد کروں گا, یہ ماحول قرآن و سنت کے نظام کا یہ ماحول نافذ کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر نے. اور اس کی حفاظت کے لیے جان کس نے دی ہے؟ حضرت حسین. دونوں کی ایک ہی جنگ تھی, وہ بھی شہید ہوئے ہیں, وہ بھی شہید ہوئے. وہ شہید ہوئے ہیں اس سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے, اور وہ شہید ہوئے اس سسٹم کو بچانے کے لیے. دونوں کا میدان ایک ہی تھا, دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی تھا, اور دونوں نماز میں شہید ہوئے ہیں. یار حضرت عمر پہ حملہ کس حالت میں ہوا ہے؟ اور ایک ساتھ تھوڑی سی بات مکمل کر رہے ہیں. نماز میں حملہ ہوا ہے, زخمی ہوئے ہیں, گھر لے گئے, کچھ عرصہ گزارا. دیکھیے عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں, باپ کو ہوش آیا, سامنے کھڑے ہیں. بیٹا باپ سے کہتا ابا جی آپ نے فجر کی نماز پوری نہیں کی تھی, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز رہ گئی ہے. بیٹے کو یہ فکر نہیں ہے کہ باپ کی جائیداد کہاں ہے, باپ کی کوٹھیاں کہاں ہیں. تو باپ کی فجر کی نماز رہ گئی ہے. عبداللہ بن سامنے کھڑا ہے, ابا جی فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے تھے. اچھا تیمم کرو, تیمم کروایا, نماز کی نیت باندھی, بیہوش ہو گئے. دونوں کا مقصد اللہ کی بندگی, دونوں کا مقصد اللہ کے احکام کا نفاذ, اللہ کے نظام کا نفاذ اور اس کی حفاظت تھی. اللہ پاک دونوں کے درجات وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے, لیکن ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے نہیں ہوتی ہے, کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے لیے ہوتی ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرتے رہنے کی اور اپنے بزرگوں کے رکھے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا حضرت کی مدلل دل میں اتر جانے والی گفتگو اور موجودہ حالات جس کا تقاضا کر رہے ہیں اسی حوالے سے حضرت نے گفتگو فرمائی ہے. تو آج